ہاں نہیں آئل جو ہے زیتون کا آئل بہت اچھا ہے, اچھا دیسی گھی بہت اچھا ہے. اچھا ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں زیتون کا آئل جو ہے اس کو پکانا نہیں چاہیے, اس کو کچا کھانا چاہیے. نہیں ہلکا سا پکانا چاہیے, اس میں سوکھی روٹی تھوڑی سی ڈال دیں آپ, یا 1-2-4 تریاں اس میں لہسن کی ڈال دیں, اس کے بعد ہلکا سا اس کو پکا لیں, اچھا پکا کے ٹھنڈا کر کے اس کو بوٹل میں چھان کے رکھ لیں, اس کے بعد اس کو استعمال کریں, پھر اس کا کوئی ایسا برے افیکٹس نہیں آتے اس میں. اچھا اس کا ایک ٹھیک طریقہ ہے ہوتا ہے. صحیح. بلڈ پریشر ہائی کس وجہ سے ہوتا ہے اور لو کس وجہ سے ہوتا ہے, اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ بلڈ پریشر کی بہت ساری اس وقت وجوہات موجود ہیں, خاص طور پر آج کل ہمارے جو ڈائٹ پلان ہے, لائف سٹائل ہے, ٹھیک وہ بہت زیادہ متاثر انسان کے اوپر ہوتا ہے, اثر انداز ہوتا ہے. صحیح. جیسے بنیادی طور پر ہماری جو طب ہے نا, اس میں اسباب ستہ ضروریہ 6 قسم کے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ 6 قسم کی چیزیں ہیں, اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں مینٹین کر لیں تو آپ کی لائف بالکل جو ہے نا بالکل بہتر ہو جاتی ہے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ آب و ہوا ہے, تیسرے نمبر پہ سونا جاگنا, ٹھیک ہے, چوتھے نمبر پہ ذہنی سکون ذہنی کام, پانچویں نمبر پہ جسمانی سکون جسمانی کام, اور چھٹے نمبر پہ باڈی سے جو ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے اسٹول کی شکل میں, یورین کی شکل میں, یا پسینے کی شکل میں. اگر یہ سب چیزیں اپنے اعتدال کے ساتھ جسم میں کام کر رہی ہیں اور اخراج پا رہی ہیں, اور انسان اس کے مطابق لائف گزار رہا ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ اچھی آب و ہوا نہ ملنا, پولوشن والے ایریا میں رہنا, فیکٹریز ایریا میں رہنا, اسی طریقے سے کھانے پینے کی بے اعتدالی, لیٹ نائٹ فاسٹ فوڈز کا استعمال کرنا, اسی طریقے سے دماغی کام بہت زیادہ کرنا, لیٹ نائٹ کام کرتے رہنا, اور یا بالکل ہی نہ کرنا. اچھا, یا بہت زیادہ آپ نے محنت کرنا ہے, پسینہ نکالنا ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے, آرام نہیں کرنا. اسی طریقے سے کانسٹیپیشن رہنا, اسٹول پاس نہ ہونا, اور یورین زیادہ آنا یا کم آنا. یہ سب وجوہات بلڈ پریشر کی طرف لے جا سکتی ہیں. اس سے بنیادی طور پر ان سب چیزوں کو بیلنس رکھنا ہی اچھا لائف سٹائل ہے, اور اسی ہی کو ہم صحت کہتے ہیں. اور جو ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر ہے, اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. جی. ہائی بلڈ پریشر کے اندر بعض اوقات شریانوں میں تنگی کا آ جانا, شریانوں کا سکڑ جانا, بوڑھے لوگوں میں یہ زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے, ان کے جسم میں رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی شریانوں میں تنگی آ جاتی ہے, وہ بلڈ فلو پراپرلی نہیں پہنچ پاتا, اس لیے ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے, اور بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے, دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بلڈ پریشر میں مطلب یہ کہ خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے, اور سابی کیفیت ہم کہتے ہیں, بلغمی کیفیت ہم کہتے ہیں, ٹھنڈی طبیعت ہم کہتے ہیں, اس حوالے سے بھی اس لوگوں کی بلڈ پریشر عموماً لو رہتے ہیں. اور لیکن اس کے لیے سمپل علاج میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں ایک سمپل سی چیز, لیکن یہ ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کے ایک جو ہے نا رخ کو ہم دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ. ٹھیک. تو حکیم اجمل خان صاحب کا ایک بہترین نسخہ ہے جس کو اسرول کہتے ہیں. ایک اسرول جڑی بوٹی ہے, چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں اسے, اور ساتھ میں کالی مرچ. ٹھیک. اس سے آپ برابر وزن لے لیں, اور تقریباً 250 ملی گرام کا کیپسول فل کر کے جو ہے نا اس کو آپ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بلڈ پریشر اس سے نارمل ہو جائے گا. ٹھیک. باقی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. ضرور. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کولیسٹرول زیادہ تیل سے بنتا ہے, گھی سے بنتا ہے باڈی کے اندر, بیسک ریزنز کیا ہیں اس کے؟ اس کی بیسک ریزنز جو ہے ہماری آج کل کے جو برے اور گندے قسم کے جو آئلز ہیں, جو ہم روزمرہ میں بہت شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں, اور بازار میں بھی وہ بڑے عام بک رہے ہیں, اور لوگ اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنا کے بیچ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیکری آئٹمز ہو گئیں, فاسٹ فوڈز ہو گئے, یہ ایل ڈی ایل وغیرہ کو جو نا ریز کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور ایل ڈی ایل کو جب یہ ریز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نیچے لانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو سادہ غذائیں استعمال کرنی چاہیے. نارمل آپ کو یہ سب چیزیں اس طرح کی بند کر دینی چاہیے. سمپل جو فروٹس ہیں اس پہ آ جانا چاہیے. صبح کے ٹائم پہ کچھ 4 سے 5 دانے آپ بادام کے کھائیں, 4-5 دانے آپ کھجور کے لیں, 2 سے 3 کالی مرچیں, اور 1 دانہ انجیر کا. صبح خالی پیٹ اٹھتے ساتھ یہ استعمال کریں. اس کے علاوہ اس گول کا چھلکے کا استعمال کریں آپ. تیسرے نمبر پر آپ نے ہر کھانے کے بعد ایک چھوٹا ٹکڑا دار چینی کا لینا ہے اور اسے چوسنا ہے, کیونکہ دار چینی میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ کے بلڈ کے جو تھکنس ہوتی ہے نا اس کو نارملائز کر دیتی ہے. اس کے اندر ایسی تیزی ہوتی ہے کہ وہ بلڈ کو پتلا کر دیتی ہے اور کولیسٹرول کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اتنی چیزیں مارننگ میں لینا کیا آسان ہے؟ بہت آسان ہے. گنتی کی 3 چیزیں ہیں, 4. اچھا. 4 کی اس کی کوانٹٹی میں 1 مٹھی میں آ جاتی ہیں ساری چیزیں. صحیح. 1 مٹھی میں آ جاتی ہیں, صحت سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. قہوہ بنا کے بھی پیا جا سکتا ہے؟ نہیں, قہوہ نہیں پیا جا سکتا. قہوہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اس کے لیے پھر الگ سے اس کے لیے پرہیز سب سے زیادہ ہے.
ٹھیک. ان چیزوں میں پرہیز جو ہے نا، خاص طور پہ ہمارے برتنوں کا خاص طور پہ پرہیز جو ہے نا اس کو بڑا دیکھنا پڑتا ہے. سلور کے برتن نہیں استعمال کرنے آپ، نان اسٹک برتن استعمال نہیں کرنے، مٹی یا اسٹیل کے برتن میں ہانڈی وغیرہ بنائیں آپ. اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں استعمال کرنی سلور. لیکن آج کل بہت کامن ہے، آج کل نان اسٹک تو یوز ہوتا ہے. اسی لیے تو بیماریاں بھی کامن ہو گئی ہیں نا، بہت زیادہ ہو گئی ہیں نا. صحیح. بلڈ پریشر بہت ہر دوسرے بندے کو، شوگر ہر تیسرے بندے کو ہے، کولیسٹرول ہر دوسرے بندے کو ہے، ٹرائیگلیسرائڈ ہر دوسرے بندے کو ہے. بالکل ایسا آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا چیز ہے. میں نے جو پہلے 6 بنیادی چیزیں بتائی ہیں آپ کو، اسباب ستہ ضروریہ، کھانا پینا، سونا جاگنا، ذہنی سکون، بدنی سکون اور ویسٹ مٹیریل باڈی سے نکلنا، یہ بہت میٹر کرتی ہیں. انسان کی زندگی اسی ہی پلرس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. 6 پلر ہیں. صحیح. اسے میں انشاءاللہ ہر پوڈ کاسٹ پہ رپیٹ کروں گا اور لوگوں کو اویئرنیس دوں گا اس بارے میں کہ یہ 6 پلرز ہیں، اس کو یاد کر لیں. یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کو یاد کر لیں آپ. اس کو اگر آپ فوکس کر لیں گے تو آپ کی 99% بیماریاں چلی جائیں گی. آپ بالکل خود آپ اپنے طبیب بہتر بن جائیں گے. ہم اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں تو اس لیے ہم نان اسٹک زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس میں آئل بھی کم یوز ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو. چلیں آئل بچا لیں، کولیسٹرول کو بڑھا لیں پھر. لیکن آئل باڈی کے لیے بھی تو اچھا نہیں ہے، جیسے آپ نے خود ہی بتایا. ہاں نہیں، آئل جو ہے زیتون کا آئل بہت اچھا ہے. اچھا. دیسی گھی بہت اچھا ہے. اچھا، ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں زیتون کا آئل جو ہے اس کو پکانا نہیں چاہیے، اس کو کچا کھانا چاہیے. نہیں، ہلکا سا پکانا چاہیے. اس میں سوکھی روٹی تھوڑی سی ڈال لیں آپ، یا 1-2-4 تریاں اس میں لہسن کی ڈال دیں. اس کے بعد ہلکا سا اس کو پکا لیں. اچھا. پکا کے ٹھنڈا کر کے اس کو بوٹل میں چھان کے رکھ لیں. اس کے بعد اس کو استعمال کریں، پھر اس کا کوئی ایسا برے افیکٹس نہیں آتے اس میں. اچھا، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. صحیح. موٹاپے کی بیسک ریزنز آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ کیا صرف کھانے سے آپ موٹے ہو سکتے ہیں یا ریسٹ کرنے سے موٹے ہوتے ہیں؟ کھائیں جتنا مرضی. جی، موٹاپا میں یہ سمجھتا ہوں 3 قسم کا ہے. ایک موٹاپا وہ ہے جو جینیٹیکلی ٹھوس لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہاتھ سے پکڑا جائے اس کو تو پورا جسم سر سے پاؤں تک، چہرہ بھی گول، جسم بھی گول، ہاتھ بھی گول، ٹانگیں بھی گول، ایک جیسے سر سے پاؤں تک. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جن کا پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، پلپلا سا موٹاپا ہوتا ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جس میں سویلنگ ہی سویلنگ ہوتی ہے. جب ان سے پوچھتے ہیں جی میرے سے اٹھا نہیں جاتا، میرے سے بیٹھا نہیں جاتا، میرے سے کام نہیں ہوتا، میں تھکا رہتا ہوں، میرے جسم میں درد رہتا ہے، جب ہاتھ لگاؤ تو پورا جسم درد کرتا ہے اور پھولا ہوا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کے موٹاپے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو موٹاپے کی بہت ساری ریزنس ہیں. ٹھیک ہے، ہائپر تھائرائڈ کا بھی ایشو ہو تو بھی ہو جاتا ہے، کشنگ سنڈروم ہو تب بھی یہ ہو جاتا ہے، کورٹیسول لیول بڑا ہو، ایسٹروجن اب لیڈیز میں بڑا ہو تب بھی یہ ہو جاتا ہے. یہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. لیکن جو موٹاپا چربی والا ہے، پیٹ کی چربی والا، اس کے لیے تو میں صرف 2 چیزیں ہی ریکمینڈ کروں گا. ویسے تو اس کا پورا ڈائٹ پلان تیار ہوتا ہے، لیکن اگر عام کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو صرف 2 چیزیں اپلائی کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ چربی اس کے پیٹ کی کم ہونی شروع ہو جائے گی. ایک یہ ہے کہ اس کو بلیک کافی لینی چاہیے بغیر چینی اور بغیر دودھ کے. اس میں ایک لیمن نچوڑ لیں، صبح دوپہر شام آپ وہ لے لیں. اور ہو سکے تو اگر اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک ٹائم اسکپ کرنا ہے تو پھر اس کے متبادل آپ نے ادرک لینا ہے 40 سے 50 گرام. اس میں آپ نے 1 چمچ ساتھ میں لینا ہے زیرہ چھوٹا. اس کو آپ نے 2 گلاس پانی میں پکانا ہے. جب 1 کپ رہ جائے تو اس میں ایک لیمن نچوڑ لینا ہے. لیمن نچوڑ کے آپ نے یہ قہوہ آپ نے صبح دوپہر شام لینا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ویٹ کتنی جلدی ریڈیوس ہوتا ہے، چربی کتنی آپ کی جو ہے نا گھل جاتی ہے. حکیم صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف کھاتے ہیں بٹ ایکسرسائز نہیں کرتے. ایک چیز اور بھی ہے، گھریلو خواتین کا ویٹ جو ہے وہ اکثر بڑا ہوا ہوتا ہے جو اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں. ان کا فوکس صرف کھانا پینا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا ہوتا ہے، باہر نہیں جاتی ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں. مے بی یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے وہ یہ کہ جو مرد حضرات ہیں شادی کے بعد اکثر ان کی توند کیوں نکل آتی ہے، حالانکہ شادی سے پہلے وہ اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ ایک دم سے موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور صرف پیٹ پہ زیادہ فرق نظر آتا ہے. دیکھیں، پہلے تو وہ ہوتے ہیں آوارہ پنچھی، کھانا کھایا باہر نکل گئے، دوستوں کے ساتھ گھومے پھیلے، ٹہلے، ادھر ادھر گئے، پان سگریٹ استعمال کیا، انجوائے کیا اپنی زندگی، چلتے رہتے، واک کرتے رہتے، کبھی ایک گلی کبھی دوسری گلی. صحیح. شادی کے بعد عموماً کھانا کھاتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا. رات کا کھانا عموماً کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھانے کے بعد عموماً تھوڑا سا ٹہلنا چاہیے. لیکن میری فلاسفی اس میں تھوڑی چینج ہے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھانے سے پہلے آپ کو چلنا چاہیے. جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کو کھانے سے پہلے چلنا چاہیے، کم سے کم آدھا گھنٹہ واک کریں. واک کریں شام کے اوقات میں؟ شام کے اوقات، کھانے سے پہلے. کھانے سے پہلے، دن میں نہیں، جب گرمی زیادہ ہو تب نہیں، شام کے ٹائم پہ جب آپ کو لگے کہ جی مجھے بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا. آپ نے اگر بھوک کو بھڑکانا ہے صحیح تو میری فلاسفی یہ ہے کہ کھانے سے پہلے آپ کو واک کرنی چاہیے. جب آپ عموماً دیکھیے گا جب آپ کھانا کھا کے آئیں تو آپ کا جو ہنگر ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کی بھوک بہت تیز ہو جاتی ہے.
پھر آپ کھاتے بھی ہیں اور سکون سے، اس کے بعد آپ تھوڑی سی چہل قدمی کریں. کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں چلنا چاہیے اور زیادہ نہیں چلنا چاہیے.